औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो बड़ी ही ख़ास है। एक ऐसी तस्बीह के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप जल्द अमीर होना चाहते हैं तो रोज़ाना नमाज असर के बाद आप ये छोटी सी तस्बीह पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। बहुत ही खूबसूरत अमल है, बहुत ही प्यारा अमल है। बेशक अल्लाह करीम जिस पर चाहते हैं अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देते हैं, जिस पर चाहते हैं अपना कर्म कर देते हैं। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। याद रखिए, जब अल्लाह ताला की तरफ से आपकी तकदीर में लगी बंदिशें टूटने लगती हैं और आपके नसीब का बंद दरवाज़ा खुलने के करीब होता है, तो ये 3 चीज़ें आप पर जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं? याद रखिए, इंसान दूसरों पर एहसान करने वाला हो और सबसे पहले खुद एहसास से मुस्तफ़ीद होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके दिल में अखलाक और ज़मीर को सुकून और तमानियत अता फरमाते हैं। और अगर आप अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं तो इस वक्त किसी के साथ कोई भी एहसान करो। जब आप पर कोई रंज गम वाक़या हो, इस वक्त किसी महरूम की मदद कर दें, किसी दुखी दिल की दुआ ले लीजिए। याद रखिए कि किसी की बेगर्ज खिदमत से अल्लाह पाक आपके बख्त जो है वो संवार देगा। सारी दुनिया देखती रह जाएगी। जानते हैं कि खैर का काम जो है वो एक खुशबू की मानद है। इसको करने वाला सबसे पहले खुद इससे मुस्तफ़ीद होता है। जिसके हाथ में फूल होता है वो दूसरों के लिए तो उसको खुशबू का बायस बनता है, लेकिन सबसे पहले जो उसकी महक होती है फूल की वो उसके हाथों में आती है। इसी तरह नेकी का अमल है, जब आप किसी के लिए भी करते हैं तो सबसे पहले अल्लाह करीम आपको उससे मुस्तफ़ीद करवा देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो इंसान चाहता है कि अल्लाह उसके काम में आसानी कर दे तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह से डरे और सिला रहमी शुरू कर दे, क्योंकि वो लोग दूसरों पर रहम करते हैं। जो लोग दूसरों पर रहम करते हैं तो इनका रब आसमान से इन पर रहम नाजिल फरमाता है। कुरान की कुछ आयतों में अल्लाह ताला आपकी तकदीर पर फरमाता है। सूरह लुक़मान की आयत है कि हर चीज़ की इब्तिदा और मुद्दत अल्लाह ने मुकर्रर कर दी है और कायनात में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो इसके इरादे पर मुज़ाहिम हो सके या इसके हुक्म को नाफिज होने से रोक सके। और कोई दूसरा सिरे से ये इख्तियार नहीं रखता कि तुम्हारी अच्छी या बुरी तकदीर बना सके। तुम्हें ज़मीन में या तुम्हारे नफ्सों में जो भी तकलीफ़ पहुँचती है वो तुम्हारी पैदाइश से पहले ही एक रिकॉर्ड में दर्ज कर ली गई है। कलम सूख गया है, सहीफ़े उठा लिए गए हैं और मामला तय कर दिया गया है। अल्लाह करीम खुद फरमाते हैं कि हम तुम तक वही पहुंचाते हैं जो तुम्हारे लिए लिखा गया था। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो टलने वाला न था और जिससे तुम बच गए वो लाहिक होने वाला न था। और जब ये अक़ीदा आपके दिल में बैठ जाए, जब ये अक़ीदा आपके दिल में आ जाए तो तकलीफ़ और मुसीबत जो है वो इनाम बन जाती है। लिहाजा जो मुसाइब का शिकार हैं वो खुश हो जाएं कि ये सब कुछ खुदाए बदतर के हुक्म से हो रहा है। तुम हरगिज़ अपनी हालत पर हसरत और नदामत ना किया करो। बेशक ये मत सोचो कि गिरती दीवार को तुम बचा लोगे, बहते पानी को तुम रोक लोगे, शीशे को टूटने से बचा लोगे, या जो चीज़ भी तुम्हारे मुताबिक नहीं हो रही है वो तुम अपने मुताबिक करोगे। इस पर थोड़ा सा इंतज़ार करो, क्योंकि ये अफसुर्दगी, नाराज़गी, चीखो पुकार कभी भी तुम्हारी तकदीर नहीं बदल सकती है। बल्कि अल्लाह तकदीर तब बदलता है, अल्लाह ताला नसीब तब बदलता है जब तुम रज़ाए इलाही के आगे सर तस्लीम खम कर देते हो और दिल में कोई शिकवा बाकी नहीं रखते। अल्लाह ताला अल्लाह की तदबीरें तुम्हारे लिए तब काम करना शुरू करती हैं और ऐसे असबाब बनाती हैं कि इंसान की अक्ल जो है वो दंग रह जाती है। कुरान करीम खुद फरमाता है, और इसके अलावा कौन है जो मुसीबत ज़दा की पुकार सुने, और वो शख्स जो अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दे तो यकीनन वो एक मजबूत सहारा थाम चुका है। और बेशक सारे कामों का अंजाम अल्लाह ही की तरफ से है। और अगर तुम्हारे दिल में ये सवाल आ रहा है, अगर आपके दिल में ये सवाल पैदा होता है कि तुम्हारी नसीबी किस्मत में लिखी जा चुकी है तो अब क्या हासिल। कई लोग ये सवाल करते हैं कि जो कुछ लिखा जा चुका है वो तो होना है, तो हमें क्या हासिल हो रहा है। तो याद रखिए, असल बदनसीब तो वो है जो
نور ایمان سے محروم ہو گیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کے پاس یقین کی دولت نہ رہی، ایمان کی دولت نہ رہی، وہ نامراد ہی لوٹ گیا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اور جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں ان کے لیے زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، اور بے شک یقین والوں کے لیے تو ہم نے صاف صاف نشانیاں نمایاں کر دی ہیں۔ جانتے ہو بغیر ایمان کے زندگی بدبختی کی زندگی ہے، کیا آپ کو پتہ ہے؟ اور جو اس سے محروم ہو گیا، ایمان سے، یقین سے محروم ہو گیا، وہ اپنے بوجھ اور تاریخیوں سے نجات کی کوئی راہ دیکھ نہیں پائے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ خوشبختی، سکونت آپ کو حاصل ہو آپ کی زندگی میں، تو اپنے ایمان کو بڑھاتے ہوئے اپنے عمل پر کام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر کوئی بھی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پر ایمان جو رکھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو بجائے ہم اس تقدیر پر رونے کے، گڑ گڑانے پر، یا ہم اس پر چیخ و پکار کرنے کے، ہم اس کو راضی کیوں نہ کریں جو کاتب تقدیر ہے، جو تقدیر کو بدلنے پر قادر ہے، جو ہر چیز کو کرنے پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، پھر وہ دشواری کے بعد اللہ اس کے لیے آسانی فرماتا ہے۔ جانتے ہیں اچھا مقدر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ واصف علی واصف اس کے حوالے سے کیا خوب فرماتے ہیں کہ اچھی زندگی اس کے علاوہ اور ہے کیا، کہ اس کے دلوں میں، ان لوگوں کے دلوں میں استقرار آ جائے، ان کے اعصاب حادثات کے وقت پر بھی پرسکون ہو جائیں، ان کے دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو جائیں، ان کے ضمیر انحراف سے پاک ہو جائیں، اور وہ قضاء و قدر پر راضی ہو جائیں۔ یہ ہے اچھا ضمیر۔ تو جو بھی ایسا ہو، راحتیں ان کا مقدر بن جایا کرتی ہیں۔ آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کا سویا ہوا نصیب جگا دے، آپ کو وہ تمام چیزیں مل جائیں جو آپ چاہتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے 2 قسم کی آوازوں سے روک دیا گیا ہے۔ وہ کون سی 2 قسم کی آوازیں ہیں؟ ایک وہ جو نعمت پا جانے پر ملتی ہے، اور دوسری جو مصیبت کے وقت نکلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں آوازوں سے منع فرمایا۔ تو جو تم سے چھوٹ جائے اس پر افسوس نہ کیا کرو، اور کیونکہ تمہاری تقدیر تب بدلتی ہے جب تم مصیبت کے وقت اپنے جذبات پر قابو رکھو، ثابت قدم رہو، اللہ کے ہاں جو ہے وہ جھکے رہو، اور اللہ سے مانگتے رہو، اللہ پر یقین رکھو، تو رسوخ کی منزل اور کامیابی اللہ کریم تمہیں نصیب فرمائیں گے۔ کیونکہ انسان کے وصف میں فرمایا گیا ہے کہ جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو خوشی کے مارے بے قابو ہو جاتا ہے، اور کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو وہ ساری اچھائی اور فضیلتوں کو متصف کر دیتا ہے اس کے ساتھ۔ لیکن جب اسے کوئی شر لاحق ہو جاتا ہے، کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ گھبرا اٹھتا ہے، اور پھر ایسے ایسے الفاظوں کا استعمال کرتا ہے اللہ کے حوالے سے، نعوذ باللہ۔ اس لیے ایک حدیث میں صاف الفاظوں میں فرما دیا گیا ہے کہ تم اپنے دوست کو حد میں رہ کر پیار کرو، اور وہ کسی دن تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو جائے، اور پھر کیا ہو کہ اپنے دشمن سے حد میں رہ کر نفرت کیا کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کبھی تمہارا محبوب بن جائے۔ یعنی محبت بھی ایک حد میں، نفرت بھی ایک حد میں، کیونکہ انسان کو پتہ نہیں ہے کون سی چیز جو ہے وہ اس کے لیے محبوب و مقرب ہونے والی ہے، اور کون سی چیز جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ ایسی ہونے والی ہے کہ اس سے نفرت کرے۔ غضب اور رضا دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ پر راضی رہنا چاہیے، اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے۔ یہی وہ اوصاف ہیں جو انسان کو مالا مال کر دیتے ہیں، اور جو بھی چیزیں آپ کے لیے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، اس پر شکر گزاری بجا لائیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کا جو عمل ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، جو آپ نے روزانہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے، سب سے پہلے تو ایک بات جان لیجئے کہ اللہ کریم جو ہے وہ انسان کو شکر گزاری پر بہت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَئِن شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ، کہ جو میرا شکر ادا کرے گا میں اس پر اس کی نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں اور جو کفر کرے گا، جو انکار کرے گا میری ان نعمتوں کا، تو پھر میں ان کو سزا دوں گا۔ تو بعض لوگوں کی جو دنیا ہے ان کے لیے سزا بن جاتی ہے، پہلے بہت کچھ ہوتا ہے، سب نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں دیا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی ناشکری کی وجہ سے ان تمام چیزوں کو کھو دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کا عمل بڑا ہی خاص ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے روزانہ نماز عصر کے بعد آپ نے وہیں پر بیٹھ جانا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نماز عصر کے بعد سجدہ وغیرہ تو نہیں کرتے ہیں، لیکن ذکر جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو آپ نے وہیں پر بیٹھنا ہے، اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے
یہ ایک دعا آپ نے لازمی کرنی ہے، آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، ایک تسبیح صرف اور صرف ایک تسبیح، الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ تعالیٰ میں شکر ادا کرتا ہوں جو اس رب کا جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ آپ نے ایک تسبیح اس کی کرنی ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہ چھوٹی سی تسبیح جو ہے وہ نماز عصر کے بعد آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا مالا مال کروا دے گی، اللہ کریم کے خود کے قول کے مطابق لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تو انشاءاللہ اس پر یقین، کامل یقین رکھتے ہوئے، اللہ پر ایمان اور اعتقاد رکھتے ہوئے اگر آپ اس کو کریں گے تو پھر دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے، آپ کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے، آپ کی مشکلات حل ہوں گی، آپ کی تمام تر خواہشات کو اللہ کریم پورا فرمائیں گے، خواہ وہ دنیاوی ہو اخروی ہوں۔ یہ آپ کو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کروائے گی۔ یہ ایسی تسبیح ہے، آپ انشاءاللہ کریں۔ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کے اولاد نہیں ہے، آپ کے گھریلو مسائل ہیں، آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کے کوئی بھی مسئلے ہیں گھریلو پریشانیوں کے حوالے سے ہیں، رزق کے حوالے سے ہیں، کاروبار کے حوالے سے ہیں، امتحانات کے حوالے سے ہیں، جس بھی حوالے سے ہیں انشاءاللہ آپ یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے۔ آپ ہمیشہ ویڈیو کی اجازت مانگتے ہیں، ویسے تو یہ قرآن کریم کی خود کی تجویز کردہ، اللہ کی خود کی تجویز کردہ ہوا ایسے اعمال ہیں، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ اجازت کے لیے میسیجز کرتے ہیں، تو میں تمام لوگوں کو یہی بول دیتی ہوں کہ آپ نے اگر اجازت مانگنی ہے تو آپ کیا کریں، کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جو آپ کو اچھا لگے وہ لکھتے ہیں۔ اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے جب آپ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ کرتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کیا کریں اور اچھے اچھے کمنٹس کر دیا کریں، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جو آپ کو لگے۔ اور ویڈیو کو لائک کرنے میں بڑی کنجوسی کرتے ہیں، ویڈیو کو لائک بھی لازمی کیا کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔